Assalamu alaikum. My name is Muhammad Vas. Hope you are all fine. Let's get move to the topic. Today's topic is how to create VAT invoice for Amazon. जब आप यूके में अमेज़ॉन के सिनेरियो में वहाँ पर बिज़नेस करते हैं तो फिर यूके जो कंट्री है यानी कि यूके का जो अमेज़ॉन सेलर सेंटर है उसके अंदर आपको जो वैट है उसकी इनवॉइस वहाँ पर अपलोड करनी होती है। अपलोड करने से पहले आप वहाँ पर अपने जो वैट की इनवॉइस है उसको आप क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद फिर वहाँ पर आप अपलोड करते हैं और उसकी इनवॉइस के अंदर आप अपनी डिटेल्स, अपनी कंपनी की डिटेल्स, अपने जो आपका बायर है उसकी डिटेल्स, डेट वगैरह सारी प्राइसिंग वगैरह वहाँ पर आप सेट करके तो उसको आप क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद फिर वहाँ पर आप उसको अपलोड करते हैं। अगर आप वैट रजिस्टर हैं तो फिर आप अमेज़ॉन पर ऑटो इनवॉइस की फैसिलिटीज़ को अवेल करने के बाद उसको आप अनेबल कर लेते हैं। अनेबल करने के बाद फिर अमेज़ॉन आपके बिहाफ पर वहाँ पर ऑटो इनवॉइस को जनरेट करता है। जनरेट करने के बाद फिर आपके कस्टमर को वो डिलीवर कर देता है। और ये कब होता है? जब आप अपने आप को वैट रजिस्टर करवाते हैं। ये कोई मैटर नहीं करता कि आप 7.5 के ऊपर वैट रजिस्टर हैं या आप 20% के ऊपर वैट रजिस्टर हैं। जिस भी वैट की टाइप में आपने अपने आप को वैट रजिस्टर कर दिया तो फिर आप अमेज़ॉन पर ऑटो इनवॉइस की फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं और जो कि अमेज़ॉन उस सिनेरियो में उस इनवॉइस को जनरेट करके आपके जो कस्टमर है उनको वो डिलीवर करता है। अगर आप वैट रजिस्टर नहीं है, आप 0% वैट के ऊपर है और आपकी सेलिंग अगर आपको पता है कि मेरी 85,000 के थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं करती तो फिर आप वैट रजिस्टर नहीं होते। तो उस सिनेरियो में फिर आपको अपनी इनवॉइस खुद से जनरेट कर वहाँ पर अपलोड करनी होती है, जो कि आप अपने कस्टमर के लिए अपलोड करते हैं। और ये किन कस्टमर के लिए आपने अपलोड करनी होते हैं? ये आपने अपने बिज़नेस कस्टमर के लिए वहाँ पर आपको इनवॉइस जनरेट कर उसको अपलोड करना होता है। और ये कितना ज़रूरी है ये समझ ले कि ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप अपने इनवॉइस को जनरेट करें। आप उसको क्रिएट करने के बाद वहाँ पर आप अपलोड करें। ये आपके लिए मस्ट है कि आप वहाँ पर इसको क्रिएट करने के बाद अपलोड करें अपने बिज़नेस कस्टमर के लिए। उसके लिए हमने क्यों क्रिएट करनी है, क्यों हम अपने बिज़नेस कस्टमर के लिए अपलोड करते हैं? जब भी कोई आप अपने हिसाब से बात कर लें कि आप एक कंपनी है, आप एज एक बिज़नेस के तौर पर अपनी कंपनी को रजिस्टर किया तो किसी भी जगह पर अगर आपने अपनी इन्वेंट्री या कोई प्रोडक्ट्स आपने लेना है तो आप वैट रजिस्टर हैं, जो कि आप 20% के ऊपर वैट रजिस्टर हैं। अगर आप 20% के ऊपर वैट रजिस्टर हैं तो फिर आप अपने वैट को क्लेम कर सकते हैं। अगर आप 7.5 के ऊपर हैं तो फिर आप अपने वैट को क्लेम नहीं कर सकते, फिर आपको वैट देना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप 20% के ऊपर रजिस्टर हैं तो फिर आपने किसी भी जगह से कोई प्रोडक्ट्स या कोई चीज़ आपने परचेजिंग की तो फिर आपको वो वैट देना पड़ेगा। और 20% के वैट के ऊपर रजिस्टर होने से फिर आप उस वैट को क्लेम कर सकते हैं। सेम लाइक दिस, अगर आपका बिज़नेस कस्टमर आपसे कोई भी प्रोडक्ट्स आपसे परचेज़ करता है तो फिर वो 20% के ऊपर अगर वैट रजिस्टर्ड है, अगर आपका बिज़नेस कस्टमर, तो फिर आपके जो इनवॉइस है जो आपने उसके लिए क्रिएट करके अपलोड की है तो फिर वो उस इनवॉइस के ज़रिए वो वहाँ पर क्लेम कर सकता है HMRC को कि मैं वैट रजिस्टर हूँ, मैंने यहाँ से प्रोडक्ट्स खरीदी है तो मैं ये पर्टिकुलर जो मेरा बायर है मैं उसके लिए ये परचेज़ कर रहा हूँ तो ये मैंने आगे सेल करनी, तो फिर मुझे वो जो मेरा वैट है वो क्लेम किया जाए। यानी कि आपकी इनवॉइस के ज़रिए वो अपने आप को वहाँ पर वैट क्लेम कर सकता है। तो उसके लिए वो मस्ट है कि आप उसके लिए आप वैट क्रिएट करें और वहाँ पर अपलोड करें। और इसके दूसरे पहलू की अगर बात करें कि अगर हम इनवॉइस को जनरेट नहीं करते और ना हम उसके लिए अपलोड करते हैं तो उस सिनेरियो में अमेज़ॉन हमारे साथ किस तरह ट्रीट करता है। अगर आपका बिज़नेस कस्टमर आपसे कोई प्रोडक्ट्स बाय करता है तो एक सर्टेन टाइम के अंदर आप उसके लिए इनवॉइस को क्रिएट करने के बाद अपलोड नहीं करते, फिर अमेज़ॉन आपके जो अकाउंट हेल्थ है उसमें इनवॉइस डिफेक्ट रेट वो बढ़ाना शुरू कर देता है। उसकी भी एक लिमिट होती है कि अगर उस इनवॉइस डिफेक्ट रेट की लिमिट को अगर क्रॉस कर लेता है तो वो आपके अकाउंट की जो सेलर सेंटर का अकाउंट है उसके अंदर वो डिफेक्ट करता है, उसकी हेल्थ को वो ख़राब कर देता है।
جو کہ وہ بڑھتی پھر اس حد تک پہنچ جاتی ہے، اس لیمٹ کو کراس کر لیتی ہے کہ امیزون آپ کے اکاؤنٹ کو ڈی ایکٹیویٹ کر سکتا ہے، آپ کے اکاؤنٹ کو سسپینڈ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو اپنے جو بزنس بائر ہے اس کے لیے انوائس کو کریٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہی آپ کو وہاں پر اپلوڈ کرنا ہوتا ہے، تاکہ وہ اس انوائس کے ذریعے وہ وہاں پر ویٹ کو کلیم کر سکے اگر وہ 20% ویٹ رجسٹر ہے۔ تو اگر آپ ویٹ رجسٹر ہیں تو پھر ان چیزوں میں آپ بچ سکتے ہیں۔ پھر آپ وہاں پر امیزون کی جو آٹو انوائس کی فیسیلیٹی ہے اس کو اویل کر کے وہ پھر امیزون کی ایز کہ وہ کس طرح اس کو جنریٹ کر کے اپنے بزنس کسٹمر جو آپ کے اس کو وہ کس طرح پرووائڈ کرتا ہے۔ اگر آپ نہیں ہیں، یعنی کہ آپ نے 20% ویٹ پر رجسٹر نہیں ہے، اگر آپ 0% کے ویٹ پر رجسٹر ہیں تو پھر آپ کو یہ خود سے کریٹ کر کے وہاں پر اپلوڈ کرنی ہوتی ہے۔ اور یہ کس طرح ہم اس انوائس کو کریٹ کرتے ہیں، تو چلتے ہیں پھر اپنے مین ٹاپک کی طرف۔ تو سمپلی میں ادھر گوگل میں جاؤں گا، جی تو گوگل پہ آنے کے بعد ادھر میں لکھوں گا انوائس جنریٹر۔ یہ ایک فری آف کاسٹ ویب سائٹ ہے، اس کے اندر آپ اپنی انوائس کو ایزیلی کریٹ کر سکتے ہیں۔ اپنی ساری انفارمیشن کو یہاں پر آپ پٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ ایزیلی اس انوائس کو کریٹ کر کے وہاں پر اپنے بزنس کسٹمر کے لیے اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ تو سمپلی آپ ادھر اپنا جو کمپنی کا لوگو ہے اس کو آپ یہاں پر ایڈ کریں گے۔ میں کوئی بھی رینڈم سا یہاں پر کوئی پکچر ایڈ کر لیتا ہوں۔ جیسے میں نے ادھر امیزون ایڈ کر لیا، تو اس کے بعد پھر ادھر آپ اپنی کمپنی کا نیم لکھیں گے۔ کوئی بھی آپ اپنی کمپنی کا نام لکھ سکتے ہیں، میں ادھر رینڈم سا لکھ لیتا ہوں۔ جی نام لکھنے کے بعد پھر آپ ادھر اپنا جو بل ٹو، یعنی کہ آپ وہاں پر ایڈریس لکھیں گے جس ایڈریس پر آپ کے بزنس کسٹمر کو وہ پروڈکٹس جانا ہے، تو آپ ادھر اس کا وہ ایڈریس لکھیں گے۔ تو سمپلی ادھر میں کوئی بھی رینڈم سا ایڈریس ادھر میں پٹ کر دیتا ہوں۔ تو ادھر شپ ٹو میں بھی یہ آپشنل ہے، اگر آپ اس کو پٹ کرنا چاہتے ہیں یہ کر دیں، تو ادھر بھی میں اس کا یہی پٹ کر دوں گا۔ جی تو یہ بھی ادھر ڈیٹیل دینے کے بعد پھر سمپلی آپ ادھر جو انوائس کا نمبر ہے وہ آپ ادھر پٹ کریں گے۔ آپ جو بھی آپ نے اپنے انوائس کو جنریٹ کرنا، آپ ایک یونیک انوائس نمبر کے ساتھ آپ اس کو یوز کریں۔ آپ اپنی کمپنی کے نیم کے جو لیٹر ہے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے علاوہ کوئی بھی اور یونیک نمبر ہے اس کے ذریعے آپ یہ پٹ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی آپ نے جو فرسٹ انوائس ہے وہ آپ نے یہاں پر اس کی سیریز بنا دی، تو اس کے حساب سے پھر آپ کی وہ سیریز چلتی رہے گی۔ اگر آپ نے یہاں پر اے بی سی، جیسے میں ادھر لکھ دیتا ہوں اے بی سی 001 یا اس طرح میں لکھ دیتا ہوں، تو پھر جب آپ نے نیکسٹ انوائس جنریٹ کرنی ہے تو پھر وہ 002 ہوگی، اس طرح وہ سیریز آپ کی چلتی جائے گی۔ تو اس حساب سے یہاں پر آپ ایک یونیک سیریز نمبر اس کو سیٹ کریں۔ اس کے بعد پھر آپ یہاں پر ڈیٹ مینشن کریں گے۔ یہ ڈیٹ وہ والی مینشن کریں گے جس ڈیٹ کے آپ کو بزنس کسٹمر نے آرڈر پلیس کیا ہے۔ آپ وہاں پر اپنے سیلر سینٹر کے آرڈر کی ڈیٹیل میں جا کر وہاں پر آپ اس ڈیٹ کو وہاں سے لے کر وہاں پر وہ دیکھنے کے بعد ادھر سمپلی آپ اس ڈیٹ کو پٹ کر دیں گے، جو کہ میں رینڈم سے ادھر کوئی بھی ڈیٹ یہاں پر میں پٹ کر دیتا ہوں۔ تو ادھر میں اس کی ڈیٹ پٹ کر دی۔ اس کے بعد پھر یہاں پر پیمنٹ ٹرمز وہ آپ ادھر پٹ کریں گے۔ تو ادھر پیمنٹ ٹرمز میں آپ کچھ بھی ادھر پٹ کر دیں، جیسے ادھر میں ہم امیزون میں لکھ دیتے ہیں کہ امیزون پرچیز۔ تو اس کے بعد پھر ادھر آپ ڈیو ڈیٹ دے دیں گے، جو کہ میں ادھر رینڈم سا ڈیو ڈیٹ دے دیتا ہوں۔ جی اس کے بعد پھر یہاں پر آپ اپنا جو آئٹم نیم ہے وہ آپ ادھر پٹ کریں گے۔ یہاں پر آپ آئٹم نیم لکھ دیں۔ یہ آئٹم نیم یا جو بھی ڈسکرپشن آپ نے اس کی لکھنی ہے وہ آپ اپنے جو آپ کا سیلر سینٹر ہے، جو آپ کے پروڈکٹس کی آئٹم نیم ہے وہ آپ وہاں سے کاپی کر کے وہ یہاں پر پٹ، اگر وہ کیپٹل لیٹر میں وہاں پر نیم ہے تو وہ پھر آپ ادھر کیپٹل لیٹر لکھیں، اگر وہ اسمال لیٹر میں تو آپ ادھر اسمال لیٹر میں لکھیں۔ جس طرح آپ کے سیلر سینٹر میں وہ اس کا آئٹم کا نیم ہے وہ آپ وہاں سے وہی لے کے یہاں پر آپ پٹ کریں، کیونکہ جب آپ امیزون کے سینیری میں کوئی بھی آپ نے اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہوتی ہے تو پھر آپ امیزون کے اوپر ہر چیز کو آپ
پراپرلی اور کیئرفلی آپ اس کی میچنگ کریں. بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کا ایڈریس آپ کے فار ایگزامپل اگر آپ کے بلنگ انفارمیشن کے اندر جو آپ نے ڈاکومنٹس پرووائڈ کرنے اس میں آپ کے ایڈریس کی انفارمیشن اسمال لیٹر میں، اور اگر آپ نے اپنے سیلر سینٹر کے اندر اس کی ڈیٹیل وہاں پر پٹ کی رینڈم سا لکھ کے، تو پھر آپ ادھر کیپٹل میں اگر پٹ کر دیتے ہیں تو پھر اس میں ہی اندر ان دونوں چیزوں کے اندر اگر آپ کا ڈاکومنٹس کے اندر اسمال لیٹر ہے اور امیزون کے ڈیش بورڈ میں آپ نے کیپٹل لیٹر یوز کیا، تو اس کو بھی پھر امیزون ڈیپتھلی جا کر اس کو چیک کرتا ہے کہ یہ اس میں میچنگ کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے، تو پھر اس کے اندر بھی پھر آپ جو پرابلمس کو فیس کرتے ہیں. تو اس لیے اگر امیزون کے سینیری میں اگر آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو پراپر میچنگس ہر چیز کو کیلکولیشن کرنے کے بعد پھر آپ کریں. تو اس حساب سے یہاں پر آپ اپنے آئٹم نیم لکھ دیں گے، جو کہ میں ادھر رینڈم سا لکھ دیتا ہوں. لکھنے کے بعد پھر یہاں پر آپ کو کوانٹٹی پوچھ رہا ہے تو ادھر آپ اپنے کوانٹٹی پٹ کر دیں. اس کے بعد پھر یہاں پر آپ اس کا ریٹ پٹ کر دیں. ادھر میں ادھر لکھ دیتا ہوں 25. لکھنے کے بعد ادھر آپ کا 25 آ جائے گا، اور جب آپ کو ڈالر میں شو کر رہا ہے ادھر آپ اس کی کرنسی چینج کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے یو کے کے سینیریو میں اس چیز کو کریٹ کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ پاؤنڈ یوز کریں گے. تو ادھر میں جی بی پی اس کو میں سلیکٹ کروں گا. یو کے کے سینیریو میں ہم جی بی پی اس کو ہی ہم یوز کر دیں گے. تو وہ ہم نے ادھر اس کو سلیکٹ کر لیا، ہم نے اپنی کرنسی کو چینج کر دی. اماؤنٹ سیٹ کرنے کے بعد سمپلی آپ یہاں پر نوٹس لکھیں گے. تو نوٹس میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. آپ ادھر یہ بھی مینشن کر سکتے ہیں کہ جو بائر جو بزنس بائر نے آپ سے کسی بھی آئٹم کی پرچیزنگ کی ہے تو آپ اس کا جو آرڈر آئی ڈی ہے وہ بھی آپ یہاں پر مینشن کر سکتے ہیں. تو وہ آپ اپنے سیلر سینٹر سے لے کر آپ ادھر اس کو مینشن کر دیں. ادھر میں لکھ دیتا ہوں کوئی بھی ادھر رینڈم سا نمبر. اس کے بعد پھر ادھر آپ ٹرمز میں یہ لکھ دیں کہ امیزون ہمارے بہا پر، یعنی کہ ہم نے امیزون کے سینیریو میں وہاں پر 0% ویٹ رجسٹر ہے اور ہم اسی سینیریو سے یہ انوائس بنا رہے. تو ادھر میں امیزون پرچیز ویٹ 0% یہ مینشن کر دی. اس کے بعد پھر ادھر آپ کو وہ ٹیکس پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا کون سا ٹیکس ہے. جو ادھر ہمارے سینیریو میں ہم یو کے کی بات کریں تو ادھر ہمیں ویٹ ہے، تو ادھر میں وہ ویٹ لکھ دیتا ہوں. ویٹ لکھنے کے بعد آپ کتنے % ویٹ رجسٹر ہیں. ادھر ہمارے سینیریو کیونکہ ہم ویٹ رجسٹر نہیں ہے اس کے لیے ہم یہاں پر جو انوائس ہے اس کو کریٹ کر دیں. تو یہ ہم 0% اس کو ہی یہاں پر رہنے دیں گے. اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ 7.5 کے اوپر وہ آپ ادھر مینشن کریں، اگر آپ 20% ہے تو پھر ادھر آپ وہ مینشن کریں. تو اس کے بعد پھر جو اماؤنٹ پیڈ ہے جو اس نے کسٹمر نے آپ کو دی ہے تو وہ آپ ادھر مینشن کر دیں. وہ آپ ادھر لکھ دیں 25. لکھنے کے بعد پھر آپ کا جو بیلنس ڈیو وہ آپ کا ہوگا ہی نہیں. تو یہ آپ نے ساری ڈیٹیل یہاں پر ایسے پٹ کرنے کے بعد سمپلی آپ یہاں پر ڈاؤن لوڈ انوائس اس کے اوپر آپ کلک کریں گے. کلک کرنے کے بعد یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے ای انوائس چاہیے کہ یا آپ کو پی ڈی ایف چاہیے. تو ریکمینڈڈ یہی ہے کہ آپ پی ڈی ایف میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کے بعد پھر آپ امیزون کے اوپر اپلوڈ بھی کر لیں اور اس فائل کو آپ اپنے پاس سیو کر لیں. آپ اس کی کچھ فولڈرز وغیرہ بنا لیں، اس کے اندر آپ ترتیب سے اس انوائسز کو آپ اپنے پاس سیو کر سکتے ہیں. تو ادھر ہم پی ڈی ایف میں اس کو سیو کر لیں گے. جی تو ادھر یہ ہماری جو انوائس ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہے. اس کو میں ادھر اوپن کرتا ہوں. جی یہ دیکھیں یہ انوائس آپ کی وہاں پر ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہے، اور اس انوائس کو آپ وہاں پر جو بزنس کسٹمر ہیں وہ اس کے اندر جو سیلر سینٹر کا ڈیش بورڈ ہے اس کے اندر جا کر آپ اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں، جو کہ آپ بزنس کسٹمر کے لیے آپ کو یہ لازمی کرنا چاہیے. اور نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں ہم یہ دیکھ لیں گے کہ ہم کس طرح اس انوائس کو اپلوڈ کرتے ہیں. ہوپ فلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا. اللہ حافظ.